کربلا کی یہ جنگ ختم ہوتی ہے حضرت امام حسین کی شہادت پر، جب ان کا سر انور ان کے جسم مبارک سے الگ کر دیا گیا اور باقی سب لاشوں کو، باقی سب شہیدوں کی لاشوں کو بے غور و فکر ادھر ادھر بکھیر دیا گیا، اور ان میں سے بھی چند سروں کو اتار لیا گیا، کیونکہ یزید کے دربار میں انہیں ثبوت کے طور پر یہ سب دکھانا تھا۔ کبھی کبھی انسان اتنا گر جاتا ہے حیوانیت میں کہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اور یہ لوگ کہاں باز آنے والے تھے۔ ان ظالموں نے شہدائے کربلا پر گھوڑے دوڑا دیے، ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے۔ اسلامی تاریخ میں آتا ہے کہ جب حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا تو آسمان سرخ ہو گیا، بالکل اس کے مانند کہ آسمان بھی خون کے آنسو رویا، اور یہاں تک کہ دن کے وقت تارے نظر آنے لگے۔ لوگوں نے جیسے گمان کر لیا ہو کہ قیامت قریب ہے۔ بعض مورخ لکھتے ہیں کہ 7 دن تک آسمان کا یہی حال رہا، آسمان سرخ رہا اور دھوپ کا رنگ دیواروں پر بھی سرخ ہو گیا، تارے ایک دوسرے پر ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے، اور اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا۔ آسمان کا سرخ ہونا، خون کی بارش ہونا، یہ سب اللہ کے غضبناک ہونے کی علامت تھی۔ ایسا نظارہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ یزیدی فوج نے جب حضرت امام حسین کی اونٹنی کو ذبح کر کے پکایا تو اس کا ذائقہ تک کڑوا ہو گیا، جسے کوئی نہ کھا سکا۔ البتہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد ابن سعد نے ان لوگوں کی جو اس کے قتل ہو گئے تھے ان کی نماز جنازہ پڑھی، اور حضرت امام حسین اور ان کے رفقا جو 72 شہید تھے، جن میں 20 بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے، ان کو بے غور و کفن چھوڑ دیا گیا، اور ان کے سروں کو ابن زیاد کے پاس کوفہ بھیج دیا۔ کربل کے میدان میں یزیدی فوج جشن منا رہے تھے، اور دوسری طرف اہل بیت کی عورتیں اور حضرت امام زین العابدین جو بیماری کی وجہ سے بچ گئے تھے، وہ اللہ کی رضا پر صبر کر رہے تھے۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ رات کے وقت جب سیدہ زینب اپنے شہداء کی لاشوں کا پہرا دے رہی تھی تو ان کو ایک بچے کی آواز آتی ہے۔ اندھیرا تھا، وہ بچی بول رہی تھی، بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ آپ کو تو پتہ ہے مجھے آپ کے سینے پہ سونے کی عادت ہے، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ سیدہ زینب سوچتی ہیں کہ یہ کون بچہ ہے جو اپنے بابا سے باتیں کر رہا ہے۔ پاس میں جا کے جب دیکھتی ہیں تو سیدہ سکینہ حضرت امام حسین کے لاشے پر لیٹی ہوئی باتیں کر رہی ہے۔ سیدہ زینب معصوم سکینہ سے پوچھتی ہیں، بیٹا تم کو اتنے اندھیرے میں کیسے پتہ چلا کہ یہ تمہارے بابا کا لاشا ہے؟ تو سیدہ سکینہ کہتی ہیں، جب میں اندھیرے میں اپنے بابا کو آواز لگا رہی تھی اور ان لاشوں کے پاس سے گزر رہی تھی تو اس لاشے سے ہی آواز آ رہی تھی، بیٹی سکینہ، میری سکینہ میں یہاں موجود ہوں۔ تب میں اس لاشے کے پاس آئی۔ 11 محرم کی یہ صبح ایک اور نئی قیامت لے کر آتی ہے۔ عمر بن سعد، شمر بن جلجوشن ان بچے ہوئے لوگوں کے پاس آتے ہیں اور ان سب کو قید کر لیتے ہیں، اور سب سروں کو نیزوں پر بلند کرتے ہیں، یہاں تک کہ علی اصغر کے لاشے سے بھی یہ لوگ سر کو لے لیتے ہیں اور اس کو بھی نیزے پر بلند کرتے ہیں، اس معصوم کو بھی نہیں چھوڑتے یہ لوگ۔ اس وقت ان غریبان اہل بیت پر کیا گزر رہا ہوگا جب ان کے عزیزوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے ہی شہید کر دیا جاتا ہے، ان کے خیموں کو جلا دیا جاتا ہے، اور اب ان کو قید کر لیا جاتا ہے
اتنا ہی کافی نہیں تھا کہ ان سروں کو بھی نیزوں پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین کی معصوم سکینہ سیدہ سکینہ کے کانوں کی بالیاں تک کھینچ لیتے ہیں یہ ظالم لوگ۔ اس دنیا میں اگر ظلم کی انتہا کہیں پر ہوئی ہے تو وہ کربل کا میدان ہے، جہاں پر معصوم بچوں کو بھی ظلم کے سائے میں رکھا جاتا ہے۔ لشکر یزید کے ساتھ کوفہ کی جانب جب چلے، حضرت امام حسین کی بیویاں، بیٹیاں، ان کی بہنیں جب ان کے سامنے بے غور و کفن پڑے لاشیں، تو وہ ان لاشوں کے پاس سے گزر رہے تھے اور سب کو آخری سلام کہہ رہے تھے۔ لشکر یزید جب کربلا کے میدان سے دور گیا تو اس کے دوسرے یا تیسرے دن بنو اسد کے لوگوں نے حضرت امام حسین کو ایک جگہ اور دوسری جگہ پر ان 72 شہیدوں کو دفن کیا۔ اہل بیت نبوت کا یہ لٹا ہوا قافلہ 11 محرم کو کوفہ میں پہنچتا ہے، جبکہ شہیدوں کے سروں کو پہلے ہی کوفہ بھیج دیا گیا تھا۔ امام علی مقام حضرت امام حسین کا سر انور خولی بن یزید کے پاس تھا۔ یہ رات کے وقت کوفہ پہنچا۔ جب یہ پہنچا تو قصرہ عمارت بند ہو چکا تھا، تو یہ آپ کے سر کو لے کر اپنے گھر پہنچ گیا۔ اس ظالم نے حضرت امام حسین کے سر کو فرش پر رکھا اور اوپر سے برتن سے ڈھانک دیا، پھر اپنی بیوی کے پاس نوار کے پاس گیا اور کہنے لگا، میں تمہارے لیے سارے زمانے کی دولت لایا ہوں، وہ دیکھو تمہارے گھر میں حسین بن علی کا سر پڑا ہے۔ اس کی بیوی نے جب یہ سنا تو اس نے کہا، تجھ پر خدا کی مار ہو، لوگ اپنے گھروں میں سونا چاندی لاتے ہیں اور تو فرزندان رسول کا سر لایا ہے، اب میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گی۔ وہ اپنے بچھونے سے اٹھی اور جہاں پر حضرت امام حسین کا سر مبارک رکھا تھا وہاں پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ دیکھتی ہے آسمان سے لے کر اس برتن تک ایک نور اتر رہا ہے اور اس کے دائیں بائیں ارد گرد سفید سفید پرندے ہیں۔ پھر جب صبح ہوتی ہے تو خولی بن یزید آپ کے سر انور کو ابن زیاد کے پاس لے جاتا ہے۔ الغرض ابن زیاد بدنیات کا دربار لگتا ہے، لوگوں کا ہجوم جمع ہوتا ہے۔ امام علی مقام کا سر انور ایک تشت میں رکھ کر پیش کیا جاتا ہے۔ اس ظالم کے پاس، ابن زیاد کے پاس جو چھڑی تھی، اس کو حضرت امام حسین کے لبوں پر مارتا تھا، آپ کے دانتوں پر مارتا تھا اور کہتا تھا، میں نے اتنا حسین و جمیل چہرہ نہیں دیکھا۔ اس ظالم کی گستاخی اور بے ادبی کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی زید بن اکرم کہتے ہیں، اے ابن مرجانہ، تو اس چھڑی کو حضرت امام حسین کے چہرے سے ہٹا لے۔ اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے جو حضرت امام حسین کے لبوں کو چوما کرتے تھے۔ ابن زیاد کہتا ہے، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا، تیری عقل زائل نہ ہوتی، تو میں ابھی تیری گردن سے تیرا سر جدا کر دیتا۔ حضرت زید ابن زیاد کو کہتے ہیں کہ میں تجھے اس سے بھی زیادہ غصہ دلانے والی بات سناتا ہوں، سن۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جانب پر حسن اور دوسرے پر حسین ہوا کرتے تھے، اور آپ کہتے تھے، اے باری تعالیٰ، میں ان دونوں کو تیرے مومنین اور صالحین کے پاس بطور امانت سپرد کرتا ہوں، اور تو نے امانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ اس کے بعد حضرت زید نے لوگوں سے متوجہ ہو کر کہا، اے کوفیوں، خدا تم سے کبھی خوش نہ ہوگا۔
تم نے فرزندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا ہے اور ابن مرجانہ کو اپنے اوپر مسلط کیا ہے۔ اتنا کہہ کر حضرت زید روتے ہوئے باہر نکل گئے۔ پھر غریبان اہل نبوت کے اس قافلے کو دمشق کے لیے روانہ کیا گیا۔ راستے میں چلتے چلتے جب یزیدی لشکر کے پاس پینے کا پانی ختم ہوا تو انہوں نے وہیں پر خیمے گاڑ دیے اور کچھ سپاہیوں کو پانی کی تلاش میں بھیج دیا۔ چلچلاتی دھوپ تھی، ریگستان کا یہ منظر اور کھلے آسمان کے نیچے گلشن زہرا کے ان کھلکھلاتے پھولوں کو حضور کی شہزادیوں کو جلتے تڑپتے ٹیلوں پر ایسے ہی بیٹھنے دیا گیا۔ خیموں کا کوئی سایہ بھی نہ تھا اور یزیدی فوجیوں کے لیے خیمے گڑے ہوئے تھے جن میں وہ آرام کر رہے تھے اور پانی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ہائے ہائے، کیسا وہ منظر ہوگا جن کے گھر سے نبوت نکلی، جن کے گھر سے ولایت نکلی، انہی کے بچوں کو، انہی کی شہزادیوں کو یزیدی فوج نے کھلے آسمان کے نیچے اس جلتی دھوپ میں چھوڑ دیا اور خود خیموں میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت امام حسین کی چھوٹی شہزادی معصوم سکینہ دور سے دیکھتی ہے کہ ایک ٹیلے پر چھوٹا سا درخت ہے، ایک چھوٹی سی جھاڑی ہے۔ وہ وہاں پر جاتی ہے اور کچھ ریت اکٹھا کر کے اس کو اپنا سرہانہ بنا لیتی ہے اور وہیں پر لیٹ جاتی ہے اور وہیں پر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، وہ سو جاتی ہے۔ کچھ وقت کے بعد یزیدی فوج کے لیے پانی آتا ہے۔ سب یزیدی فوجی پانی پیتے ہیں اور اس کے بعد قافلہ چل پڑتا ہے۔ سیدہ سکینہ وہیں پر رہ جاتی ہے۔ قافلہ کچھ ہی دوری پر جاتا ہے تو یہاں ایسا ہوتا ہے کہ جس شخص کے ہاتھ میں وہ نیزہ ہوتا ہے جس پر حضرت امام حسین کا سر انور تھا، وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹتا ہے اور وہیں پر زمین میں گڑ جاتا ہے۔ وہ سپاہی اس نیزے کو باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نیزہ وہیں پہ گڑا رہ جاتا ہے، ٹس سے مس بھی نہیں ہوتا۔ پھر وہ سپاہی اور سپاہیوں کو بلاتا ہے لیکن یہ سب لوگ ناکام ہوتے ہیں۔ یزیدی سپاہی یہ بات تو اچھے سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ضرور کوئی معجزہ ہے اور اس کا جواب تو اہل بیت کے پاس ہی ہوگا، تو وہ لوگ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ کے بابا کا سر انور آگے نہیں چل رہا، زمین میں گڑ گیا ہے۔ سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ زینب کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، پھوپھی جان، اونٹ کے کجاووں میں بابا کے شہزادوں اور شہزادیوں کو ذرا گن لو، بابا کا کوئی شہزادہ یا شہزادی کہیں پر رہ گئے ہیں، ان کا سر انور آگے نہیں چل رہا، زمین میں گڑ گیا ہے۔ سیدہ زینب نے سبھی بچوں کے، سبھی شہزادوں کے، شہزادیوں کے نام پکارے، ایک ایک کر کے سب کا جواب آیا، لیکن جب سیدہ زینب کا نام پکارا تو کوئی جواب نہ آیا۔ انہوں نے بار بار سکینہ سکینہ کر کے پکارا، پھر بھی کوئی جواب نہ آیا۔ یہ حالات دیکھ کر وہ تڑپ گئیں اور روتے ہوئے کہنے لگی، میرے حسین کی سکینہ کہیں پہ رہ گئی ہے، اسی لیے یہ نیزہ آگے نہیں جا رہا ہے۔ شام کا وقت ہو چکا تھا، اندھیرا چھانے والا تھا۔ سیدہ زینب روتے ہوئے کہنے لگی کہ جہاں پر ہمارا قافلہ رکا تھا شاید وہیں پر ہماری سکینہ رہ گئی ہے۔ جب سیدہ زینب وہاں مقام پر پہنچتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ ایک نقاب پوش خاتون ہیں جو سیدہ سکینہ کو گود میں لیے بٹھائے رکھی ہیں اور ان کو پیار کر رہی ہیں، ان کے سر کو چومتی ہیں، اور یہ معصوم سکینہ ان کو کربلا کی پوری داستان سنا رہی ہے۔ بابا کے ساتھ کیا ہوا، بھیا کے ساتھ کیا ہوا، علی اصغر کے ساتھ کیا بیتا، علی اکبر کے ساتھ کیا بیتا، پوری کہانی سنا رہی ہے۔
سیدہ زینب ان خاتون کے قریب پہنچتی ہیں اور کہتی ہیں، اے نقاب پوش خاتون، تمہارا شکریہ، اللہ تمہارا بھلا کرے، تمہارا احسان ہوا کہ تم نے ہماری بچی کو سنبھال لیا، اللہ آپ کو اجر دے، بتائیں تو صحیح آپ کون ہیں اور آپ نے یہ احسان کیوں کیا ہے؟ اس نقاب پوش خاتون نے چہرہ انور سے نقاب ہٹایا اور سیدہ زینب کو دیکھ کر کہا، زینب بھول گئی، میں تمہاری ماں فاطمہ ہوں، حسین کی لخت جگر سیدہ سکینہ، اس کے سینے پہ سونے والی اکیلی تنہا اس میدان میں رہ گئی تھی اور قافلہ چل پڑا تھا۔ یہ دیکھ کر میں قبر میں نہ رہ سکی اور میں یہاں پہنچ گئی۔ میں نے سوچا سیدہ سکینہ کو میں سنبھال لوں، اس کو ضرورت ہے کسی سہارے کی۔ یہ سیدہ فاطمہ کی روح اقدس تھی، ایک مجسمہ تھا۔ سیدہ سکینہ اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہما سے ملنے کے بعد وہ روح اقدس آنکھوں سے اوجھل ہو گئی اور سیدہ زینب نے سیدہ سکینہ کو کجابے میں رکھا اور قافلے میں چلی گئیں۔ پھر یہ قافلہ چل پڑا جو حلب کے راستے سے ہوتے ہوئے، پھر حمص سے اور حما سے ہوتے ہوئے جس شہر سے بھی گزرتے تھے وہاں شادیانے بجتے تھے، باجے بجتے تھے، جشن کی تیاریاں ہوتی تھیں۔ یزید کی فتح کا جشن تھا اور اہل بیت نبوت کو قیدی بنائے ہوئے تھے اور سروں کو نیزوں پر لٹکائے، نیزوں پر رکھے ہوئے، اس طرح سے اہل بیت نبوت کو دمشق میں داخل کیا گیا۔ یزید کی فتح کا جشن منایا جا رہا تھا۔ ان میں کچھ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا یہ جو قیدی ہیں یہ ہے کون۔ وہاں کی عوام کو تو یہ بتایا گیا تھا کہ کچھ باغی تھے، انہوں نے بغاوت کر دی تھی یزید کے خلاف، اس لیے ان کو قتل کر دیا گیا ہے، بغاوت ختم کر دی گئی ہے۔ تو یہ جو سر ہیں ان باغیوں کے سر ہیں اور یہ خاندان ان باغیوں کا خاندان ہے، ان کی کنیزیں ہیں، ان کی لونڈی ہیں، ان کی عورتیں ہیں۔ کسی کو خبر نہ تھی یہ جو قیدی ہیں یہ باغی نہیں ہے، ساری کائنات کے مالک ہیں اور روز محشر انہی لوگوں کی وجہ سے شفاعت ملے گی۔ کسی کو یہ خبر نہ تھی، کسی کو معلوم نہ تھا۔ مجمع تھا، بھیڑ تھی، قافلہ آ کر ایک چوک میں رک گیا۔ سب چھتوں پر لوگ تھے، عورتیں تھیں اور سب کی نظر ان قیدیوں پر تھی، سب تک رہے تھے۔ ان میں سے چھتوں پر ایک خاتون بھی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ قیدی ہیں تو انہوں نے اپنے کچھ خادموں کو بھیجا یہ پوچھنے کے لیے ان قیدیوں کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، جا کر ذرا پوچھو۔ خادم وہاں پر آئے اور پوچھا تو اہل بیت نے کہا کوئی ہمیں پانی پلا دے، تو اس خاتون نے ان خادموں کے ذریعے پانی بھیجا، کچھ کھجوریں بھیجی، جو کچھ اس خاتون سے میسر ہو سکتا تھا اس نے بھیجا، اس نے خدمت کی، اس نے کچھ چادریں بھیجی، کپڑے بھیجے۔ اس پورے دمشق میں لوگ صرف تماشا دیکھ رہے تھے۔ اس خاتون کی اتنی خدمت دیکھ کر سیدہ زینب نے اس کے پاس پیغام بھیجا، اتنے میں وہ خود ہی آ گئی۔ تو سیدہ زینب نے اس خاتون سے پوچھا کہ اے خاتون، اے نیک خاتون، تم کون ہو اور تم نے ہمارے ساتھ اتنا بھلا کیا ہے کہ پورے دمشق میں کوئی نہ کر پایا، سب لوگ صرف تماشا دیکھتے رہے، تم کون ہو؟ تب اس خاتون نے بتایا کہ میں آپ کو تو نہیں جانتی کہ آپ کون ہو، لیکن میں نے ایک زمانہ مدینہ منورہ میں سیدہ فاطمہ کی نوکری میں ان کی خدمت میں گزارا ہے۔ یہاں پر یہ خاتون اپنی کہانی سناتی ہے کہ جب میں نوجوان تھی
तब मैंने फ़ातिमा बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपनी जवानी गुजारी है, अपना वक्त गुजारा है। मैंने सैयदा फ़ातिमा की दुआएं ली हैं उनकी खिदमत करके, लेकिन जब मैं दमिश्क वापस आ रही थी तो मैंने उनकी दुआएं ली और उनसे कहा कि सैयदा कोई नसीहत कर दें। तो सैयदा फ़ातिमा ने कहा, अच्छा तुम जा रही हो, दमिश्क जा रही हो, मेरी एक ही नसीहत है, जहाँ कहीं तुमको कैदी दिखें तो उनके साथ भलाई कर देना। तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कैदी मिले तो उनके साथ भलाई कर देना, अच्छा सलूक कर देना। मैं तो नहीं जानती कि आप लोग कौन हैं, बस इतना सुना है कि कुछ बागी थे जिन्हें कत्ल कर दिया गया है, बगावत को ख़त्म कर दिया गया है। मैं तो बस अपनी सैयदा फ़ातिमा ज़ोहरा की नसीहत पर अमल कर रही हूँ। सैयदा ज़ैनब की आँखों से मोती जैसे आंसू छलक पड़े। कहने लगी, बीबी तुमने हम कैदियों के साथ भलाई तो कर दी है, हम कैदियों पर एहसान तो कर दिया है, अब इसके बदले में हम कैदी आपके लिए क्या कर सकते हैं? कैसे इसका बदला चुका सकते हैं? क्या चाहती हो? बीबी कहने लगी, जब मैं सैयदा कायनात फ़ातिमा ज़ोहरा की खिदमत में थी तब उनके 2 शहज़ादे थे, एक हसन और दूसरे हुसैन, और एक छोटी शहज़ादी भी थी सैयदा ज़ैनब। उनको मैंने पहले कभी देखा था उनके बचपन में। सैयदा कायनात तो विसाल कर गई, अब मुझे नहीं मालूम वो शहज़ादे और शहज़ादी किस हाल में है। मैंने तो ये भी सुना है कि हसन मुजतबा भी विसाल कर गए हैं। मेरी बस इतनी सी दुआ है, मेरी इतनी सी इल्तिजा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में सैयदा ज़ैनब को देख लूँ और इमाम हुसैन को देख लूँ। मेरी बस इतनी ही दुआ कर दें। सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं, बीबी तेरी दुआ कबूल हो गई है। ये जो नेज़े पर तुम सर देख रहे हो, ये हुसैन है और मैं ज़ैनब। अलबत्ता ये काफ़िला यज़ीद के दरबार में पहुंचा। यज़ीद अपने दरबार में बैठा शराब के नशे में धुत शतरंज खेल रहा था। अलबत्ता गरीबाने अहले बैत को यज़ीद के सामने पेश किया गया। तो यज़ीद ने कहा, सब लोग एक एक करके अपना नाम बताएं, ये कौन है, वो कौन है, सब एक एक करके अपना नाम बताएं। तो सैयदा सकीना ने यज़ीद को देखकर अपने छोटे छोटे हाथों से अपना चेहरा छुपाया। तो यज़ीद ने सैयदा सकीना की तरफ देखा और पूछा, ये मासूम बच्ची कौन है, ये और अपना चेहरा क्यों छुपा रही है? तब किसी ने बताया, ये सैयदा सकीना है, हज़रत इमाम हुसैन की शहज़ादी। यज़ीद ने फिर से सैयदा सकीना से पूछा, तुम कौन हो और तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? तो सैयदा सकीना अपनी फूफी जान के पास जाकर छुप जाती है। यज़ीद फिर से पूछता है, तुम कौन हो? फिर से कोई जवाब नहीं मिलता। तो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, बदबख्त यज़ीद, उसके गले में जो रस्सी बंधी है, उसके गले में जो रस्सा बंधा है, वो बहुत तंग है, बहुत सख्त है, उसका घेरा है, उसकी वजह से ही उससे बोला नहीं जा रहा। उसके घेरे को थोड़ा ढीला करो तो ये कुछ कह पाए। तो यज़ीद ने एक सिपाही को कहा कि इस बच्ची की रस्सी को थोड़ा ढीला कर दो जिससे ये कुछ बोल पाए। जैसे ही ये सिपाही सैयदा सकीना की तरफ बढ़ा तो सैयदा सकीना हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के पास चली गई और छुप गई। तो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, बदबख्तों, ये सैयदा की लाडली है, ये मर जाएगी मगर किसी गैर को हाथ भी नहीं लगाने देगी। यज़ीद ने सैयदा सकीना से फिर पूछा, ए बच्ची, तुम कौन हो और चेहरा क्यों छुपाती हो? तो सैयदा सकीना ने रोते हुए कहा,
तुम जालिमों से चेहरा ना छुपाऊं तो क्या करूं। फिर यजीद कहता है, सकीना कैसी लगी हमारी खातिरदारी। तो सैयदा सकीना कहती हैं, ये तो कुछ भी नहीं, सरे महशर के रोज़ जो हमारा दिन होगा उसकी भी तैयारी कर लो बदबख्तों। इसके बाद यजीद ने सबको कैदी बना दिया और हज़रत इमाम हुसैन का सरे अनवर और बाकी सब शुहदा के सरे अनवर को एक जगह पर रख दिया। उसके कुछ अरसे के बाद यजीद की बादशाहत में खलल पड़ने लगी। ऐसे असबाब बनने लगे, ऐसे वाक़ियात पेश होने लगे कि उसको अंदेशा हो गया कि कहीं बगावत ना हो जाए। इसलिए उसने फ़ैसला कर लिया कि अहले बैत को इस तरह कैद रखना अच्छी बात नहीं। उसने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया और कहा कि तुम अपने लोगों को जमा कर लो और मदीने मुनव्वरा चले जाओ। तो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हमारी कुछ चीज़ें हैं जो तुमने लूटी थी, जो चीज़ें तुमने हमारी लूटी थी उनमें से कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो हमें चाहिए, वो चीज़ें हमें वापस कर दो। तो यजीद ने कहा, लूटा हुआ माल वापस नहीं होता। तो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि वो कोई दौलत नहीं है, वो कुछ ख़ास चीज़ें हैं, बस वो हमें दे दो, हम चले जाएंगे। दोस्तों, यहाँ मैं एक मखसूस बात आपको बताना चाहता हूँ। हज़रत इमाम हुसैन की एक शहज़ादी का नाम भी फ़ातिमा है और हज़रत इमाम हुसैन की वालिदा मोहतरमा का नाम भी फ़ातिमा। तो हज़रत इमाम हुसैन की शहज़ादी फ़ातिमा भी वहाँ पास में खड़ी थी कि अचानक एक शाम का रहने वाला दरबार में दाखिल होता है और वो देखता है कि दरबार में कुछ कैदी खड़े हैं, कुछ ग़ुलाम खड़े हैं और कुछ औरतें हैं, कुछ कनीज़ें हैं। तो वो फ़ातिमा बिनते हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ उंगली करके कहता है, ए यजीद, ये कनीज़ मुझे दे दो। ये देखकर सैयदा फ़ातिमा रोने लगती हैं और अपनी फूफी जान के गले से लिपट जाती हैं और कहती हैं, फूफी जान, क्या अब हमको कनीज़ भी बनाया जाएगा। सैयदा ज़ैनब कहती हैं, नहीं बेटा, ये लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये हराम है, ये लोग ऐसा नहीं कर सकते, इनकी इतनी जुर्रत नहीं है। यजीद गुस्से से भर गया, कहने लगा, ये मेरे अख्तियार में है, मैं तुम सबको भी कनीज़ बना सकता हूँ, ये मेरे अख्तियार में है। तो सैयदा फ़ातिमा कहती हैं, ऐ मलून यजीद, तू ऐसा नहीं कर सकता। जब तक तू मेरे नबी के नाम का कलिमा पढ़ता है, मेरे नाना के नाम का कलिमा पढ़ता है, तब तक तू ऐसा नहीं कर सकता। पास में खड़ा शामी भी इनकी बातों को सुन रहा था। उसको अंदाज़ा लग जाता है, ये कोई ग़ुलाम नहीं है, ये कोई कनीज़ें नहीं है, ये तो शहज़ादियाँ हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो गुस्से से भर जाता है और कहता है, यजीद मलून, तुझ पे लानत हो, तूने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादियों का ऐसा हाल कर रखा है। फिर यजीद उस शख्स को भी कत्ल करा देता है। अब हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यजीद को फिर से वही बात बोलते हैं, ऐ यजीद, हमारी कुछ चीज़ें हैं, वो हमें वापस कर दो। यजीद कहता है, वो सब तो वापस नहीं मिल सकता, लेकिन तुम्हारे सफ़र के लिए कुछ दीनार मिल सकते हैं। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, लानत हो तुम्हारी दौलत पर, हमारी बस 2-3 चीज़ें हैं जो हमें चाहिए, बाकी सब तुम रख लो। उसमें हमारी दादी जान फ़ातिमा ज़ोहरा के हाथ की बुनी हुई कुछ चादरें हैं, कुछ कपड़े हैं और एक गुलबंद है जो तुमने हमारे शहज़ादियों के हाथ से छीना था। बस यही 2-3 चीज़ें हमको वापस दे दो। वो चीज़ें आपको वापस मिल जाती हैं। फिर काफ़िला चल पड़ता है और करबला में हज़रत इमाम हुसैन की कब्र की ज़ियारत करने के बाद ये लोग मदीने के लिए निकल जाते हैं।
جیسے ہی یہ لوگ مدینے کے باہر پہنچتے ہیں تو مدینے کے اندر داخل ہونے کی سکت باقی نہ رہی تھی۔ آپ اپنے خادم کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو اب مدینے میں کیسے ہی داخل ہوں گے، تم جاؤ اور اہل مدینہ کو خبر کر دو کہ لٹے ہوئے اہل بیت آ رہے ہیں۔ جیسے ہی بشیر مدینہ کے اندر یہ خبر کرتے ہیں کہ اہل مدینہ لٹے ہوئے اہل بیت آ رہے ہیں تو مدینہ میں کوہرام مچ جاتا ہے اور قیامت سی چھا جاتی ہے۔ اہل مدینہ کہتے ہیں کہ ایسی قیامت یا تو اس وقت آئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا، یا ایسا وقت اب آیا ہے جب حضرت زین العابدین اور سیدہ زینب اس حال میں حضور کے گھر پہنچے ہیں۔ پھر اہل مدینہ چیختے، تڑپتے، چلاتے، روتے ہوئے باہر آتے ہیں اور پھر اس قافلے کے ساتھ روضہ رسول پر جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں۔ پھر سیدہ زینب اور زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کی قبر پر جا کر عرض کرتے ہیں نانا جان، جو حسین آپ کے کاندھوں پر کھیلا کرتے تھے اسے قتل کر دیا گیا ہے۔ جب گئے تھے تو خاندان ہرا بھرا تھا اور جب واپس آئے ہیں تو نسل کا کوئی بچہ باقی نہ رہا، صرف ایک زین العابدین بچے ہیں جو بیمار تھے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔